نمبر 13 دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یدعو پکارتا ہے، آیت نمبر 13 ہے. یدعو پکارتا ہے، لمن البتہ اس کو جو درہو اس کا نقصان اقربا زیادہ قریب ہے، من نفعہ اس کے نفع سے، لبئس المولا یقیناً کتنا برا ہے مددگار، ولبئس العشیر اور یقیناً کتنا برا ہے ساتھی قرابت دار. پھر دیکھیں یعنی اسی آیت کا جو ہے وہ کنٹینیوشن ہے، یعنی آخرت سے پہلے دنیا ہی میں ان کا نقصان زیادہ ہے اور آخرت میں بھی. اس کا کیا مفہوم ہے کہ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی اس کا نقصان زیادہ ہے اور آخرت میں بھی اس کا یقینی طور پر نقصان ہوگا. کس کا؟ جو اللہ کے سوا غیر اللہ کو پکارتا ہے، غیر اللہ کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے بجائے وہ سمجھتا ہے کوئی اور اس کی مدد کرے گا، کوئی اور اس کی مشکل دور کرے گا. تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہاں بات آ رہی ہے کہ غیر اللہ کو پکار کر انسان فوراً ہی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو یعنی اللہ کے سوا جن کو پکارتا ہے ان کو پکارنے کا نقصان کہیں بڑا ہے، کہیں زیادہ ہے. تو کیا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں فائدہ بھی ہے؟ نہیں، فائدہ تو نہیں ہے اس میں. دیکھیں اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ پھر ایسے پکارنے والے کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے. یہاں جو بات آئی نا کہ ان کا جو نقصان ہے، ان کا نقصان جو ہے وہ زیادہ قریب ہے ان کے نفع کے. تو یعنی دنیا میں بھی ان کو نقصان ہوتا ہے، ان کا دنیا میں ان کا نقصان کیا ہے؟ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اور آخرت میں ان کا نقصان کیا ہے کہ جن کو وہ پکارتے تھے نا اللہ تعالیٰ کے سوا اور سمجھتے تھے کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گے، یہ ہم کو جہنم سے نجات دیں گے، یہ جہنم سے بچائیں گے، برے عذاب سے بچائیں گے، ہماری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس. تو وہاں جو ہے وہ آخرت میں ان کو کچھ کام آئے گا. تو دنیا میں یہاں جو آیا نا کہ ان کا جو نفع جو ہے وہ زیادہ قریب ہے، ان کا جو نقصان ہے وہ زیادہ قریب ہے نفع سے. تو اس کا ایک تو مفہوم یہ ہے، اور پھر اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی سے بھی، چاہے وہ قبر میں مدفون، چاہے وہ بت ہو، چاہے قبر میں مدفون کوئی بھی نیک شخص ہو، یا کوئی بھی پیر بابا یا جس کو بھی جو بھی مانتا ہے نا کہ یہ ہماری مدد کریں گے، یہ مشکل کشا ہے، یہ بتائیں گے ہم کو کہ کیا ہوا ہے اور کیا ہونے والا ہے. تو جو بھی ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے یا کوئی تعویذ یا یہ جو بھی وہ دیتے اس پر ٹرسٹ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کو ان کے حوالے چھوڑ دیتا ہے. حالانکہ کرنے والی ذات کون ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. یعنی اگر وہ جاتا بھی اس کے پاس اور اس سے اس کو فائدہ بھی پہنچتا ہے تو کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر آزماتا ہے اور انہی کے ذریعے پھر اس کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ اس کا اور زیادہ نقصان ہوتا ہے. یعنی اگر کسی کو غیر اللہ سے فائدہ ہو گیا تو اس پر یقین اور پکا ہو جاتا ہے اس کا، اور وہ اور اس کے برائی میں پھنس جاتا ہے. تو اس طرح سے اس کا جو ہے وہ یعنی اس کا جو نقصان ہے نا وہ اس کے فائدے سے، یعنی وقتی فائدہ تو ہوا اس کا کہ وہ گیا، امیجن کیجئے کوئی قبر پہ گیا، دعا مانگا کس کے وسیلے سے، جو بھی ہے قبر میں مدفون نیک لوگ ان کے وسیلے سے دعا مانگے اور اس کے قبول ہو گئی، یا کوئی باباؤں کے پاس گیا، کوئی کسی کے پاس گیا اور ان سے بولا حاجت روا ان کو سمجھا اور جو بھی کچھ سمجھا اور اس سے اپنی دریافت کی کیا ایسے ایسی ہے مشکل دور کرے، اور انہوں نے کچھ تعویذ دیے، کچھ دیے اور وہ اچھا ہو گیا، اس کو فائدہ ہوا. تو یعنی اس کو ٹیمپرری فائدہ تو ہوا مگر اس کا جو نقصان ہوا نا وہ زیادہ ہے. تو یہاں یہ بات آئی ہے. تو کاش کہ یہ بات جو ہے وہ تمام مسلمان سمجھ جاتے ہیں. اللہ کرے کہ اس کو بات کو سمجھے تمام انسان، بلکہ کیونکہ ہر ایک کو فائدہ پہنچانے والا جو ہے وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو نقصان پہنچائے تو اس کو دور کرنے والا کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے تو اس سے کوئی دور کرنے والا نہیں. تو غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ سے دعائیں مانگنا، ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا، ان کو مدد کے لیے پکارنا، یہ سب شرک اکبر ہے، کیونکہ نفع اور نقصان کا مالک اور مشکلات کو ٹالنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. سورہ یونس آیت نمبر 106 ولا آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تدعوا من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک
ولا ولا تدعو اور نہ تم بلاؤ من دون اللہ اللہ کے سوا ما لا ینفعک جو نہ تجھے فائدہ دیں گے ولا یضرک اور نہ تجھے نقصان پہنچا سکتے. یعنی وہ تو جس کو تو بلا رہا ہے جس کو تم بلا رہے وہ تو تم کو فائدہ بھی نہیں دے سکتے اور تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. اور دیکھیں سبحان اللہ ہم لوگ ہر فرض نماز کے بعد کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ کاش کہ ہم لوگ سمجھ کر پڑھتے. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اس کا میننگ بھی پڑھیے بتائیے. جی میم یہی نا کہ نفع اور نمالک مطلب اگر کوئی ارادہ کرے تمہیں برائی پہنچانے کا تو کوئی برائی نہیں پہنچا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نفع اور نقصان کا مالک ہے. جی تو یعنی اس کا یہ مفہوم ہے سبحان اللہ. تو یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا یہ ہم لوگ ہمیشہ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے ہیں. مگر کتنا اچھا ہوتا کہ اگر اس کو سمجھ کر پڑھتے تو جو ہے وہ یعنی اللہ یعنی یہ اگر ہم سمجھ کر پڑھتے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو ہمیں دے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے اور تو اگر روک لے تو اس کو کوئی ہمیں دینے والا نہیں ہے. تو پھر کیوں جاتے کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کے سوا, کیوں دوسرے کے در پر جاتے ہیں اور ہاتھ پھیلاتے اور سجدے کرتے ہیں اور مزاروں کا طواف کرتے ہیں اور دوسروں کی طرف رجوع کرتے. تو دیکھیں ہم سب کو اپنا ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور یہ نہیں کہ صرف یہی ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ یعنی جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے کوئی مشکل آتی ہے کوئی بھی بات ہوتی ہے تو کوئی بھی اپنا حاجت ہوتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں لوگوں کے پاس جاتے ہیں لوگوں سے یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں چاہے بھوکی لگی ہو کچھ بھی ہو چھوٹی سی بھی بات ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو بھی توفیق عطا فرمائے اپنے شوہر اپنے بھائی بہنوں تمام مسلمانوں کو کہ وہ فوراً رجوع کرے اللہ تعالیٰ کی طرف. ڈاکٹر بھی بعد میں ڈاکٹر کے پاس بھی بعد میں جائے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. یعنی اسباب تو بنائے اللہ تعالیٰ نے لیکن پہلے ہم لوگ کس کے پاس رجوع کریں گے؟ اللہ کرے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے اللہ تعالیٰ سے جڑے اللہ تعالیٰ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرے. اللہ تعالیٰ اپنے ایمان کو مضبوط کرے اللہ پر توکل کو مضبوط کرے. جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. وہ بغیر یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ میڈیسن نہیں لینا چاہے مگر اس سے پہلے اگر ہم لوگ اللہ سے دعائیں مانگے نا تو وہ میڈیسن بھی کھانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دے گا. ایسا نہیں وہ میڈیسن کھانا چاہے وہ الگ بات ہے لیکن پہلے ہم لوگوں کو رجوع کس کی طرف کرنا چاہیے کوئی بھی چیز کے لیے کوئی بھی کام کے لیے کوئی بھی دل میں کوئی بھی خواہش ہو رہی کچھ بھی ہو رہا ہے کچھ بھی تکلیف پہنچی ہے ہم لوگوں کو یہ جو تکلیفیں بھی جو پہنچتی ہے نا تو وہ بھی اسی وجہ سے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے جڑے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس رو رو کے دعائیں نہیں مانگتے. دیکھیں وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ ان کی آنکھیں چلی گئی تو ان کی والدہ نے رو رو کر دعائیں مانگی تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی بھی دی اور اتنی اچھی بینائی دی اور کہ وہ امام بخاری بنے سبحان اللہ. اور کتنے یعنی اس سے فائدہ اٹھایا لوگوں نے. تو یہ ماں کی رو رو کے دعا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے بھی نا رو رو کے دعائیں مانگے ان کے مستقبل کے لیے ان کی کامیابی کے لیے ان کو راہ راست پر لانے کے لیے. اللہ بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کر توفیق عطا فرمائے. اور یہاں جو بات آئی نا لبئس المولا و لبئس العشیر تو یہ کس کو اور کیوں کہا گیا تو اللہ تعالیٰ کے سوا یعنی جن کو بھی پکارا جاتا ہے اسے یہ یہاں کہا گیا ہے کہ وہ بئس المولا کہ وہ بدترین مولا کیا ہے ولی مددگار. وہ بئس العشیر اور وہ جو ہے وہ بدترین عشیر ہے. عشیر یعنی ہم نشین ساتھی قرابت دار اور اسی سے پھر معاشرہ بنتا ہے نا تو عشیر یعنی ہم نشین اور قرابت دار. تو یہ جو ہے وہ سب سے بدترین جو ہے وہ مددگار اور سب سے بدترین جو ہے وہ ساتھی ہے جو بھی یعنی اللہ کے سوا جس کو بھی پکارتے ہیں اس کو. اور یہ کیوں کہا گیا ہے کیونکہ دوست تو دیکھیے کون ہوتا ہے دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کی مدد کرتا ہے مشکل وقت میں اس کے کام آتا ہے. لیکن یہ ایسے دوست ہے کہ جو دنیا میں بھی ان کے کچھ کام نہیں آئے دنیا میں بھی انہیں کچھ فائدہ نہیں دیے جو بھی باطل معبود ہے جن کو بھی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی بھی طرف رجوع کرتے ہیں اور نہ آخرت میں ان کی شفاعت کریں گے اور نہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچائیں گے. چلے دیکھیں آ گئے کیا صبا ٹیچر؟ السلام علیکم. ہاں جی جی میں ہوں. ہاں وہی ہاں جی جی چلے ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے آپ کا کب سے. ہاں اچھا چلے آپ ٹھیک ہے ہم لوگ اسٹاپ کرتے ہیں یہاں. ہاں ٹھیک چلے ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام